मेरे लिए अल्लामा साहब के कदमों में बैठकर वज़ू में बहालत वज़ू बैठकर ऊँची आवाज़ में कुरान सुनना और तिलावत करना और उनके दर्स को सुनना और कभी सवाल ना उठाना कि वो जो कह रहे हैं वही ठीक है। मेरे ख़्याल से मैंने जो 9 साल दरस निज़ामी किया है, वो मेरे सारे ज़ाया हो गए। लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका और आपकी सारी टीम का कि आप इतनी मेहनत के साथ ये जैसे आप कहते हैं ना कि आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं हैं और आप इस्लाम के भी ख़िलाफ़ नहीं हैं। आप तो इस्लाम को एक बिल्कुल आईने की तरह प्रेज़ेंट करते हैं, जिससे मुझ जैसे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों मदरसे के स्टूडेंटों की जो है वो हेल्प हो रही है। वो अभी सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। मेरी और मेरे जैसे हज़ारों लोगों की आँखें खोली हैं, ठीक है? और वो जो जब कहते हैं कि आपको डॉलर मिलते हैं या आपको ये सुपर चैट मिलता है, भाईजान जब मैंने इस्लाम को छोड़ा तो मुझसे सब कुछ छीन गया, मेरा बेटा, मेरी बीवी, सब कुछ। हालाँकि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की, ठीक है? लेकिन मुझे उनके साथ कोई गिला नहीं है, क्योंकि इस्लाम सिखाता ही ऐसे है। अगर मेरा भाई कन्वर्ट होता तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करता। देखें, अभी जब मैंने भी इस्लाम को छोड़ा था तो वो मुझे कहते थे कि इसने इस्लाम को छोड़ा क्योंकि इसको किसी चीज़ की लालच है। मैंने कहा यार, सब कुछ तो छूट गया मुझसे, मुझे क्या दोगे अभी? एक ही रास्ता है जन्नत में जाने का मुसलमानों के पास। बेशक आप नमाज़ें पढ़ें, 5 वक़्त नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, ठीक है? बेशक आपने हिफ़्ज़ किया, क़ारी जो भी किया, ठीक है? लेकिन जब तक आप जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह नहीं करते, ठीक है? एक ही रास्ता है। मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर तुम्हें पता हो कि जहाद कितना अफ़ज़ल है, तो मेरा दिल करता है कि मैं जहाद में जाऊँ, अपनी जान दे दूँ और वहाँ पर मरूँ और फिर दोबारा ज़िंदा हो जाऊँ और फिर दोबारा जहाद के लिए जाऊँ और फिर ज़िंदा हो जाऊँ और फिर मरूँ। जब भी बोलूँगा मुझे रात को नींद नहीं आती, तो वो किसकी वजह से नहीं आती? वो इस्लाम की वजह से नहीं आती। मुझे हिंदू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिखों से कोई प्रॉब्लम, मुझे किसी लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो किस गॉड की वर्शिप करते हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट थी, मेरा बच्चा जो सबसे प्यारा है, मेरी बीवी है, मेरी फैमिली है, वो किसने छीना? मैं तो हमेशा उस पे ही बात करूँगा। कुरान ने छीना और इस्लाम ने छीना और मोहम्मद ने छीनी। मेरी सारी ज़िंदगी इस्लाम ने तबाह कर दी। मैं कैसे हिंदू को उनको कहूँ कि वो गलत है, या हिंदुइज़्म पे बात करूँ, क्रिश्चियनिटी पे बात करूँ, या किसी और बुद्धिज़्म पे बात करूँ। मैं तो हमेशा सुबह उठते और रात को सोते तक मैं सिर्फ़ इस्लाम के बारे में सोचता हूँ कि उसने मुझे एक ट्रॉमाटाइज़ कर दिया है। मैं सच खुद वाला भी साहब, इसी दर से गुजरा मैं अभी तक वॉक नहीं कर सकता। मेरी अभी तक दोनों टांगें टूटी हुई हैं और वो सिर्फ़ इस्लाम की वजह से। मुझे पता है कि क्या इस्लाम में है और आधी तो ख़त्म हो गई है, चलो। लेकिन ये है कि मुझ पर किसी का कर्ज़ है। वो ये है कि आप लोगों से सीख कर मैं आगे जी कोशिश करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये गोल है कि कम अज़ कम मैंने अगर एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया का सुकून बर्बाद करने को तुला हुआ है इस्लाम को लेकर, या जन्नत के ख्वाब लेकर, अगर मैंने उसको थोड़ा सा उसकी हेल्प कर दी कि इंसानियत को समझे, यही मेरा गोल है, ठीक है? और मेरी ये सारी पेन, सारा कुछ मैं भूल जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, सचवाला जी का दरसे कुरान अब गजब ढाने लगा है। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और दूर दराज के क्षेत्रों में सारे लोग, लाखों लोग दरसे कुरान को देखते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले लाखों बच्चे भी मौलवियों की नहीं सुनते, वो भी दरसे कुरान को सुनते हैं और सचवाला जी के उस दरसे कुरान को सुन सुन करके मौलवियों से तरह तरह के सवाल पूछते हैं। और ये सचवाला जी का दरसे कुरान मौलवियों के लिए मुसीबत बन चुका है। मौलवियों के पास मदरसे के बच्चों के सवालों के कोई जवाब नहीं है। इस्लामिक उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले एक कारी साहब ने सचवाला जी को सुन सुन करके इस्लाम को छोड़ दिया। अब वो बताते हैं कि पाकिस्तान में सचवाला जी के दरसे कुरान का कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। उनका कहना है कि लोग चाहे खुलकर नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने तो खुद ने इस्लाम छोड़ ही दिया, लेकिन उनके जैसे आज लाखों लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं
जो सचवाला जी को सुन करके इस्लाम को छोड़ चुके हैं। यदि पाकिस्तान में इस्लाम छोड़ने पर कठोर सजा नहीं हो, प्राणों का भय नहीं हो, तो पाकिस्तान में बड़ी तादाद में इस्लाम को लोग खुल करके छोड़ने की बात को स्वीकार कर सकते हैं। दोस्तों सुनिए कारी साहब की जबानी और इस्लाम छोड़ने की कहानी। कारी साहब आए हैं, कारी साहब। जी मोहतरम, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे कारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, सचवाला जी भाईजान, क्या क्या हाल है? कहना ठीक है। चाहेंगे? जी मैं 2-3 बातें जी कहना ठीक चाहूँगा है भाई। सुनने वालों को, जो कि मैं काफ़ी अरसे से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सारे दरस कुरान से को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ उनसे भी, कि देखें मैंने सारी उम्र कुरान पढ़ा, मदरसे में 12 साल मैंने हिफ़्ज़ किया, कारी बना, फिर दरस निज़ामी का कोर्स किया, फिर मस्जिदें भी बनाई और तबलीग के लिए भी गया। अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के लिए वक़्फ़ की हुई थी। लेकिन मुझे वो ये कहते हैं कि ख़त्म और दरूद के अलावा कुछ नहीं मिला इस्लाम में से। और मैं कितनी अरसे से सुन रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि ये सारा कुछ ये जो है इंडिया के जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं वो कर रहे हैं, ये सारा कुछ उनके वही लोग, इनको ये उनका प्रोपेगेंडा है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं एक कुरान को पढ़ा हुआ हूँ, और आपके सारे प्रोग्राम ने, ये जितने लोग आप प्रोग्राम करते हैं और दरस कुरान देते हैं, वो आपका दरस कुरान मेरे लिए अल्लामा साहब के कदमों में बैठकर वुज़ू में हालत वुज़ू बैठकर ऊंची आवाज़ में कुरान सुनना और तिलावत करना और उनके दरस को सुनना और कभी सवाल ना उठाना कि वो जो कह रहे हैं वही ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने जो 9 साल दरस निज़ामी किया है वो मेरे सारे ज़ाया हो गए। लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपका और आपकी सारी टीम का, कि आप इतनी मेहनत के साथ, ये जैसे आप कहते हैं ना कि आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं हैं और आप इस्लाम के भी ख़िलाफ़ नहीं हैं, आप तो इस्लाम को एक बिल्कुल आईने की तरह प्रेजेंट करते हैं, जिससे मुझ जैसे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों मदरसे के स्टूडेंटों की जो है वो हेल्प हो रही है। वो अभी सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। ठीक है, मैं पहली तो बात ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, इनमें से जो जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे पता है कि मैंने कितने दोस्तों को इनवाइट किया जो कि मदरसे के तालिब-इल्म हैं, उनको मैंने कहा कि भाईजान आएँ और इधर इस प्रोग्राम को सुनें, और फिर हम उसके बाद, आपके प्रोग्राम के बाद, हम इस पर बहस करते हैं। अच्छी बहस होती है और उसको समझने सोचने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं है कि ये हिंदू लोग बैठे हुए हैं, मैं पाकिस्तानी मुस्लिम हूँ। मेरा बाप दादा सब वो पीरी मुरीदी भी करते रहे हैं और अभी भी हैं, लेकिन मैंने इस्लाम को छोड़ा क्योंकि मुझे इस्लाम में कुछ भी नहीं मिला सिवाय वो दोज़ख की आग के। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अगर मैंने इस दुनिया को जन्नत नहीं ना बनाया, तो भूल जाएं कि हमें आगे जन्नत मिलेगी। जन्नत क्या है? जैसे आपने बताया कि वो जिस मुल्क में नहरें ही नहीं है, वो नहरों की बात करता है। ठीक है, वो हुरुम मकसूरातुन फिल खियाम, जो औरतों में, जो वो जिसने कभी औरत नहीं देखी तो उनको एक अच्छे ख्वाब दिखाते हैं। मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ एज एक्स मुस्लिम, एक्स कारी और या एक्स इमाम, कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक्स मुस्लिम हैं, और जो इस्लाम पर सोचो विचार कर रहे हैं वो आपके प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, जिसमें मैं एक हूँ और मेरे काफ़ी सारे जानने वाले और लोग हैं। बाकी जो दूसरा सवाल ये है कि दूसरी मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो लोग कहते हैं जो अभी भी मुसलमान हैं, ठीक है, वो अंधेरे में हैं और वो अंधेरे में ही रहना चाहते हैं। देखें, आपके प्रोग्राम ने मेरी और मेरे जैसे हज़ारों लोगों की आंखें खोली हैं। ठीक है, और वो जो जब कहते हैं कि आपको डॉलर मिलते हैं या आपको ये सुपर चैट मिलता है, भाईजान जब मैंने इस्लाम को छोड़ा तो मुझसे सब कुछ छीन गया, मेरा बेटा, मेरी बीवी, सब कुछ, हालांकि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती की।
ٹھیک ہے، لیکن مجھے ان کے ساتھ کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ اسلام سکھاتے ہی ایسے ہے. اگر میرا بھائی کنورٹ ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا. دیکھیں ابھی جب میں نے بھی اسلام کو چھوڑا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ اس نے اسلام کو چھوڑا کیونکہ اس کو کسی چیز کی لالچ ہے. میں نے کہا یار سب کچھ تو چھوٹ گیا مجھ سے، مجھے کیا دو گے ابھی، میں کس چیز کو بھی لوں گا. ٹھیک ہے، تو میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں ایز اے ایکس مسلم کہ بھائی جان جتنے بھی دوست ادھر سن رہے ہیں، لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں، میں ایز اے ایکس مسلم یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ بھائی اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں کیونکہ یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم اپنا سچ والا جی کے ساتھ اور ان کا ساتھ ہو کر اس سچائی کو ہزاروں کروڑوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور یہ آواز بند نہیں ہوگی. بلکہ دیکھیں میں ہر روز پارٹیسپیٹ کرتا ہوں آپ کے چینل میں اور آتا ہوں، سنتا ہوں، سیکھتا ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہوں. یہ پتہ ہے کیوں میں بتاتا ہوں؟ کیونکہ یہ اب میرا فرض ہے. پہلے میں اسلام کے لیے جہاد کرتا تھا لیکن اب میں سچائی کے لیے جد و جہد کرتا ہوں. میں جہاد نہیں کروں گا لیکن ایک سچائی کے لیے میں جد و جہد ضرور کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکا. ٹھیک ہے، تو یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں 3 سال جہاد کے لیے گیا ہوں. ٹھیک ہے، میں اس وقت 15 سال کا تھا، 18 سال تک میں نے جہاد کیا ہے. لیکن وہ کیا تھا، صرف ملعونین اینما ثقفوا وقتلوا تقتیلا. بھائی 3 سال تک جہاد کیا، مطلب کیا ایگزیکٹلی کیا کیا آپ؟ بھائی جان مدرسے میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام میں کیا ہے کہ صرف ایک ہی رستہ ہے جنت میں جانے کا مسلمانوں کے پاس، صرف ایک رستہ. بے شک آپ نمازیں پڑھیں، 5 وقت نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے، بے شک آپ نے حفظ کیا، قاری جو بھی کیا، ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ جاہد فی سبیل اللہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ایک ہی رستہ ہے. محمد صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں پتا ہو کہ جہاد کتنا افضل ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جہاد میں جاؤں، اپنی جان دے دوں اور وہاں پر مروں اور پھر دوبارہ زندہ ہو جاؤں اور پھر دوبارہ جہاد کے لیے جاؤں اور پھر زندہ ہو جاؤں اور پھر مروں. یہ ہے جہاد کی فضیلت اسلام میں. ٹھیک ہے، اور یہی ہے کہ صرف یہی ڈر خوف کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ 1000 سال کا ایک دن ہوگا وہاں پر وہ جہنم میں، وہ اتنا بڑا گڑھا ہوگا، وہ زنجیریں ہوں گی، وہ آنکھوں میں سے پیپ نکلے گی. ٹھیک ہے، وہ جو علامہ صاحب سے وہ ڈراتے تھے. اور میں ایز اوپنلی کہتا ہوں کہ پاکستان میں مدرسہ جو ہے یہ ایک ورشپ پلیس نہیں ہے کہ جہاں پر ایک میرے والدین نے مجھے ادھر بھیجا تھا تو ان کو یہی تھا کہ وہاں پر ایک اچھی تربیت دیتے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ جب وہ مجھے چھوڑ کے مدرسے میں باہر آ جاتے ہیں، گیٹ بند ہو جاتا ہے تو اندر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر اندر 2 قسم کی ڈارکنیس ہوتی ہیں، اور ایک ہے فزیکل سیکشل ابیوز اور دوسرا ہے مینٹل ابیوز کرنا. کہ جو بچے ہوتے ہیں، میں اس وقت 9 سال کا تھا جب میں گیا تھا مدرسے میں. تو جب میں جہاد کا کہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ وہ دکھاتے ہیں ہر مدرسے میں، پاکستان میں ہر مدرسے میں ٹیرورسٹ پائے جاتے ہیں. میں کئی مدرسوں میں گیا ہوں کیونکہ میں بھاگ جاتا تھا تو مجھے پھر وہ کسی اور مدرسے میں داخل کیا جاتا تھا. میں نے جیسے ہی وہ مدرسے میں گئے وہ دکھاتے تھے اوکے جی ابھی میرے ساتھ کتنے بندے ایگری کریں گے جو اس بات پہ اسلام میں گئے ہیں، کیونکہ اس بات پہ میرے والدین بھی ایگری نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں اسلام نہیں یہ سکھاتا. لیکن جو میرے دوست ہیں جو ابھی بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں میرے ساتھ، وہ ایگری کریں گے جی کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور مدرسے میں یہی سکھایا جاتا ہے جہاد کیا ہے کہ محمد نے اپنے آپ کو کیسے دین کے لیے وقف کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کتنی ماریں کھائیں اور وہ واقعہ کربلا سناتے ہیں. ٹھیک ہے، ایموشنلی ابیوز کرتے ہیں بچوں کو، اور اس کے بعد پھر وہ تصویریں دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے بہن بھائیوں کو کشمیر میں مار دیا گیا. فار ایگزامپل میں ایک پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے، آئی لو انڈین but for me it's not a problem anymore that میرے لیے کشمیر پاکستان میں ہو یا کشمیر انڈیا میں ہو، میرے لیے ایک ہیومن ہونا بہت امپورٹنٹ ہے ابھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب مجھے یہی ہے کہ وہ جب تصویریں دکھاتے تھے، دیکھو یہ ان کا خون ہے جو وہ مار رہے ہیں ادھر. ٹھیک ہے، تو ادھر ہزاروں لوگوں کو، بچوں کو ٹرین کرتے تھے اوکے یہ آپ کی بہن کی عزت انہوں نے لوٹ لی.
ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے بھائی کو قتل کیا گیا, وہ خون کی تصویریں, اور پھر ساتھ میں جو وہ گنے دکھاتے ہیں, تو وہ ایک بچے کا جو ہے وہ ایٹومیٹکلی اس کے اندر جو جوش اور جذبہ ہوتا ہے اور ایموشنلی ہارمونس ہوتے ہیں اس کے اندر, وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہی میرا دشمن ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ایک گول دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جنت میں جانا ہے تو یہی ایک رستہ ہے. تو وہ جہاد ہے. لوگ بہت سارے کہتے ہیں اسلام میں کہ دیکھیں جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو مارنا. ٹھیک ہے. جہاد کا مطلب ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, یا کسی کے لیے اگر کسی برے کام کو روک نہیں سکتے, برے کام کو روکو, اگر روک نہیں سکتے تو اس کو سپورٹ کرو, اگر نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعا کرو, اگر دعا بھی نہیں کر سکتے ہو تو اس کے لیے برا نہ سوچو. So they have a different definition of jihad. So لیکن میں نے جو جہاد کیا وہ فزیکل جہاد کیا, کیونکہ یہی صرف ایک ذریعہ تھا جنت میں جانے کا, جہاں پر حور مقصورات فی الحیام, وہ موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں بیٹھی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور وہ بڑی بڑی ریور آف الکول ہوں گی. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جہاد کا مطلب ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سارا چینل صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یار, آپ لوگوں کی وجہ سے میری آنکھیں کھلی, اور ہزاروں جو مدرسے میں مسلمان بچے پڑھ رہے ہیں ان کی آنکھیں کھلی. تیسرا میں بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر کتنے سارے دوست آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ دوسرے مذہب پر بات کیوں نہیں کرتے, آپ صرف اسلام پہ بات کیوں کرتے ہیں. بھائی جان دیکھیں, جب کووڈ-19 آیا تھا تو لوگوں نے کووڈ-19 پہ ریسرچ کرنا شروع کر دیا تھا, کیونکہ اس نے ہزاروں کروڑوں لوگوں کی جانیں لی. ٹھیک ہے. انہوں نے وہ نمونیا پہ ریسرچ نہیں کی. ٹھیک ہے. بھائی جان جب بھی بولوں گا مجھے رات کو نیند نہیں آتی, تو وہ کس کی وجہ سے نہیں آتی؟ وہ اسلام کی وجہ سے نہیں آتی. مجھے ہندو سے کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے سکھوں سے کوئی پرابلم, مجھے کسی لوگ سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ کس گاڈ کی ورشپ کرتے ہیں یا کس چرچ میں جاتے ہیں یا مندر میں جاتے ہیں. اٹس اوکے, جو بھی وہ بلیو کرتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میری زندگی میں جو بہت اہم امپورٹنٹ تھی, میرا بچہ جو سب سے پیارا ہے, میری بیوی ہے, میری فیملی ہے, وہ کس نے چھینا؟ میں تو ہمیشہ اس پہ ہی بات کروں گا. قرآن نے چھینا, اور اسلام نے چھینا, اور محمد نے چھینی. میری ساری زندگی اسلام نے تباہ کر دی. میں کیسے ہندو کو ان کو کہوں کہ وہ غلط ہے, یا ہندوازم پہ بات کروں, کرسچینٹی پہ بات کروں, یا کسی اور بدھزم پہ بات کروں؟ میں تو ہمیشہ صبح اٹھتے اور رات کو سوتے تک میں صرف اسلام کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ٹراماٹائز کر دیا ہے. اس اسلام کی وجہ سے میں ٹراماٹائز ہوا ہوں, اور اس وجہ سے میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں, اور میں تھینک کرتا ہوں آپ ساری ٹیم کو کہ آپ صرف اسلام کے بارے میں اس چینل پر بات کریں. جو بھی لوگ آتے ہیں دوسرے مذہب کو لے کر, یہ دوسرے مذہبوں کی پرابلم ہے. لیکن جس چیز نے پوری دنیا میں, جس مذہب نے, اسلام نے, قرآن نے پوری دنیا کا سکون چھین لیا ہے, ہم تو دن رات اس پہ بات کریں گے نا یار. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس. میں کہتا ہوں نو, اٹس ناٹ اے ریلیجن آف پیس. اسلام از اے ریلیجن آف پیسز. اس نے پوری دنیا کے ٹکڑے کر دیے یار. اٹس ناٹ اے ریلیجن آف پیس, اٹس اے ریلیجن آف پیسز. ایک کنٹری مجھے بتا دے, مسلم کنٹری, جہاں پر پیس ہو. میں یہی کہنا چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ سچ والا صاحب, آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا اور آپ کی ساری جدوجہد کا. میں یقین کرتا ہوں کہ یہ ایک قاری سال صاحب میں ہم نے اتنا زیادہ بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے, بہت ہی سمرائز وے میں آپ نے پورا مقدمہ پیش کر دیا. بہت خوب, بہت عمدہ باتیں کہی آپ نے. جی واقعی ہم خود بھی جو ہے آپ کے شکر گزار ہیں قاری صاحب. آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہم سب کے لیے کل ملا کر جو اسلام کے بارے میں جو کچھ باتیں ہم دنیا کے سامنے رکھتے ہیں, آپ ان کا خلاصہ آپ نے کیا ہے. اور ہمیں بھی آپ کے درد کا, میں خود جو ہے آپ کے درد کو محسوس کرتا ہوں, کیونکہ میں خود بھی اسی درد سے گزرا ہوں. سچ والا صاحب, میں ابھی تک واک نہیں کر سکتا. میری ابھی تک دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. میں ابھی تک, اور وہ صرف اسلام کی وجہ سے. مجھے پتا ہے کہ کیا اسلام میں ہے.
اور آدھی تو ختم ہو گئی ہے چلو، لیکن یہ ہے کہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے سیکھ کر میں آگے جی کوشش کرتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ گول ہے کہ کم از کم میں نے اگر ایک ایسے انسان کی جس نے دنیا کا سکون برباد کرنے کو تلا ہوا ہے اسلام کو لے کر یا جنت کے خواب لے کر، اگر میں نے اس کو تھوڑا سا اس کی ہیلپ کر دی کہ انسانیت کو سمجھے، یہی میرا گول ہے، ٹھیک ہے؟ اور میری یہ ساری پین سارا کچھ میں بھول جاؤں گا، لیکن مجھ پر کسی کا قرض ہے، وہ قرض ان لوگوں کا ہے جو ابھی تک اندھیرے میں رہ رہے ہیں، وہ جو درویش، میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں جو کہ مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ ان کو مینٹلی ابیوز کر رہے ہیں یا ان کو جو برین واش کر رہے ہیں، یہی ہے۔ ان لوگوں نے پوری دنیا کا سکون برباد کر کے رکھا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ہندوازم میں، سکھزم میں یا بدھزم میں کیا ہوتا ہے، میں نے نہیں پڑھا، میں نے اسلام کو پڑھا ہے اور اس نے میری زندگی چھینی ہے۔ میں ہر روز اپنی قرآن کو نیچے رکھ کر اوپر سے 10 لیٹر مارتا ہوں اور پھر اپنی جوتے کو صاف کرتا ہوں، کیونکہ اس نے میرا سکون برباد کیا ہے۔ I'm sorry to say but this is pain from my heart۔ جی قاری صاحب، میں یقیناً آپ کے درد کو، آپ کی اس کیفیت کو میں محسوس کر سکتا ہوں۔ اسی درد اور اسی کیفیت کو لے کر میں نے اپنی کتاب کو لکھا اور اس کا ایک اقتباس میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ چھوٹا سا جو ہے یہ ایک نوٹیشن ہے، آپ ذرا غور کیجئے۔ قرآن اپنے مباحث میں عقلی حجیت اور منطقی استدلال جیسی شگفتگی سے عاری ایک روکھی سوکھی کتاب ہے۔ قرآن کا مرکزی نقطہ اور نمایاں پیغام باغ کے بہلاوے اور آگ کے ڈراوے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ قرآن نوع انسانی کے اجتماعی تانے بانے کو کفر و ایمان والے کرخت اور دھاری دار کھانڈے سے کاٹتا جاتا ہے۔ صاحب قرآن اس جذبہ و لطافت سے یکسر محروم ہے کہ ایک حساس طبع انسان اپنے خونی رشتوں سے قطع ہو کر کیسی کربناک رنجش و کوفت سے گزرتا ہے۔ قرآن کے نزدیک اصل رشتہ صرف ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو خون کے سارے رشتوں کو سمیت یہ قرآن ہر رشتہ و پیوند کو توڑ کے بھمبوڑ دیتا ہے۔ قرآن کا سارا زور و شور فقط ایمان لے آنے اور کفر نہ کرنے پر پایا گیا۔ عقل انسانی کو اپیل کیے بغیر ہی یہ قرآن ایمانیات کا راگ الاپے جاتا اور فتویٰ دیتا جاتا ہے کہ انسانوں میں صرف وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بند ہیں جو مومن ہیں، اور جو مومن نہیں وہ تو جیسے انسان کہلوانے کے بھی مستحق نہیں۔ جو مومن ہیں صرف انہی کو کرۂ ارض پر مالکانہ استحقاق دیا گیا، اور جو مومن نہیں وہ تو گویا دوسرے بلکہ تیسرے درجے کے کرایہ دار ٹھہرے۔ قرآن ہر جگہ کفر سے ڈرواتا اور ایمان سے للچواتا ہے۔ ایمان لاؤ گے تو تمہیں ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اگر کفر کرو گے تو تمہیں دوزخ کی آگ میں سدا کے لیے جلایا بھنایا تلایا جائے گا۔ قرآن کسی ایک بھی آیت میں ایسا منطقی مقولہ نہیں ملے گا کہ اے لوگو پہلے جان لو پھر مانو، بلکہ قرآن اپنے ہر ذکر اور ہر بیان میں ایمانیات ہی کو مقدم اور سزاوار ترجیح رکھتا ہے۔ قرآن کے مطابق ایمان اگر نہ ہو تو انسان کا بڑے سے بڑا عمل خیر بھی ہیچ اور ناکارہ ہے۔ قرآن اپنے پیروکاروں کو بار بار ایمان، دعا اور توکل کی تلقین و تدریس تو کرتا ہے، مگر یہ کہیں نہیں بتاتا کہ انسان کی زندگی میں ان رسمی کلمات کے روب عمل ہونے سے نتیجتاً کیا فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص وہ ہے جو اپنی زندگی میں ایمان، دعا اور توکل پر یقین راسخ رکھتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کا ان کلمات پر سرے سے کوئی یقین نہیں۔ اب ان دونوں اشخاص کی ہست و زیست میں فرق و امتیاز آخر ہے کیا؟ جی کیا بات ہے، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ قاری بھائی، عبدل بھائی، قاری بھائی سے اگر آپ کمفرٹیبل ہوں تو اپنا ای میل ایڈریس اگر پرائیویٹ چیٹ میں شیئر کر سکیں تو ہم کچھ میں نے شیئر کر دیا اپنا کچھ انٹرویوز ہم چاہیں گے کہ لوگ کیسے برین واش کرتے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ کنڈکٹ کریں گے اس چیز کو۔ سر ہاں جی، میں نے اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ چیٹ میں دے دیا،
प्लीज। ओके सचवाला जी, थैंक यू सो मच। आप मेरे लिए, मैं एक अभी नए मुफ्ती साहब के कदमों में बैठा हूँ, सो आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जितनी भी जद्दोजहद कर रहे हैं, मैं अपने तमाम दोस्त सुनने वालों को कहूँगा, यार एक दफ़ा अपने वो निगाहों से वो जो अदबी चश्मा है, वो जो मजहबी चश्मा है, वो उतार कर थोड़ा सा देखे तो सही यार, कि यार कुछ ना कुछ तो सच्चाई है कि इतने लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, इतने लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि इतने लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, खासकर पाकिस्तान में इतने लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। और वो इस वजह से हुआ है कि ये सारा मीडिया की वजह से हुआ है। मैं अभी पाकिस्तान से बैठ के इंडिया में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आई रियली अप्रिशिएट या सो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट। जी बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब। और जो है हमें ये इस तरह की इतलात भी मिलती हैं कि हमारे चैनल को, हमारी बातों को बहुत से ऐसे मोमिन देख रहे होते हैं जो न हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, न हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, सिर्फ गौर से देखते ज़रूर हैं, रेगुलर देखते हैं। तो असल में देखा जाए तो हमें ऐसे ही व्यूअर्स चाहिए भाई। हमें न सब्सक्राइब करें, न हमें लाइक करें, बस आप हमें सुने, आप हमारी बातों पर गौर करें, हमारी बातों को कबूल न करें बल्कि हमारी बातों पर गौर करें, और हम जो कुछ कह रहे हैं उनको वेरीफाई करें, उनकी तहकीक करें। आप अपने बलबूते पर हर चीज को खुद जो है छांचें, खुद जो है जांचें परखें। ये हमारी आप लोगों से जो है ये रिक्वेस्ट है। तो कारी साहब आप तशरीफ लाए, बहुत 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 शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा। लास्ट अपडेट देना चाहता हूँ आपको। मेरी जो कल परसों आपने जो वो बहुत बड़ा चैलेंज किया, मेरे दोस्त भी सुन रहे थे, बहुत बड़ा, दुनिया में मेरे ख्याल से पहली दफ़ा किसी ने, मैंने आज तक नहीं सुना, जो आपने चैलेंज किया यूट्यूब पे कि कोई दुनिया का मुल्ला आकर मुझे अल्लाह का वजूद साबित कर दे। ठीक है, कोई दुनिया का इंसान आकर, यकीन जाने कि वो मेरे दोस्त भी कह रहे थे कि हमारे पाँव थले से ज़मीन निकल गई कि हम अब क्या करें यहाँ पर। सो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आज तक किसी ने इस्लाम को चैलेंज नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इस्लाम को चैलेंज किया है। ठीक है, और मैंने, जब मैं मुसलमान था, जब मैं इमाम था, तो मैं हर वक्त तकरीरों में यही कहता था कि इस्लाम को ख़तरा हो गया है, और उस पर जुलूस निकलते थे। पता है आपको, वो पहले एक कार्टून कोई बना देता किसी कंट्री में, फ्रांस में बनाया, तो वो पाकिस्तान तो पूरा ही बंद हो गया। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं, ये उनके ज़हन दिमागों तक जा रहा है, इसको कोई हटा नहीं सकता। सो मैं सिर्फ आपको मुबारक देना चाहता हूँ कि जैसे दावे आप करते हैं, यकीन करें कि ऐसे दावे आज तक किसी ने नहीं किए, और ये एक इस्लाम की नींव को हिला कर रख रहे हैं, और इस मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और ये जो न्यू जनरेशन है, ये इन सवालों को लेकर अपने इमामों के पास, अपने मुफ्तियों के पास जाते हैं, और वो लाजवाब हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ बजाय सिवाय इसके ख़त्म और दरूद के, इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ। थैंक यू। दिमागी तौर पे ये आदमी माउस था जो अभी गया है बात करके, वरना ये इस तरह की बेहुदा बात बिल्कुल ही नहीं। मोमिन भाई जो आपको किस कसौटी पे उन्हें आप रखना चाह रहे हो, आप डायरेक्ट ये बताओ, आप क्या सुनना चाह रहे हो उनसे? कोई आयत सुनना चाह रहे हैं, कुछ दलीलें सुनना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की कुछ बातें सुनना चाह रहे हैं, आपको सारी बातें वो क्लियर कर देंगे। वो आप बताइए तो क्या सुनना चाह रहे हैं, आपको कैसे कंफर्मेशन होगा बीमारी है या नहीं है, ये आप उनकी सिर्फ वो कारी है तो जरा से उससे किरात करवा दीजिए। हाफिज है तो सुनिए, अगर वो कुछ किरात कर देंगे तो आप ये उनको सर्टिफिकेट दे देंगे कि वो मुसलमान थे। आप ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? वो बिल्कुल ही झूठा आदमी है। अरे भाई, ये जो हाफिज कारी के नाम से आया हुआ है, कम्युनिकेशन करो भाई। आप मैं कुछ सवाल करूं, मेरे सवाल को जवाब नहीं दे रहे हैं आप। अगर बुलाओ, कर देते हैं, अरे भाई ये सामने हैं आपके, आप उनसे क्या पूछना है पूछिए। आपका ये कहना है कि अगर वो किरात कर दें तो वो मुसलमान थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए, उसको किरात करे वो।
اچھا اگر وہ قرات کر دیں گے تو پھر آپ ان کو مسلمان ان کو آپ کہہ دیں گے وہ مسلمان تھے؟ آپ کو کہہ رہا ہے حافظ قاری کر رہا ہے، مدرسے کا پڑھا ہوا بتا رہا ہے، اور مدرسے کے سارے چیزوں کو اور اسلام کو جس انداز سے وہ ڈیفائن کر رہا ہے، وہ کبھی مسلمان تھا ہی نہیں، وہ مسلمان آئیڈینٹی ہے ہی نہیں، وہ تو ارے یار وہی پتہ نہیں ایجنٹ آپ کیا دیکھیں، آپ 10 باتیں کر رہے ہیں، 10 باتیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. آپ کوئی ایک بات کریں، آپ خود کنفیوز ہیں. آپ پہلے ٹھیک ٹھاک طریقے سے اپنے الزام کو تو ٹھیک کریں نا. آئیڈینٹی فیک تھی، یہ آئیڈینٹی فیک تھی. میں آپ کو یہ اس کا بتانا مطلب یہ چاہتا پہلے ہوں مسلمان نہیں تھے. سنو یار، یہ پلانٹیڈ آدمی تھا. اچھا یہ ٹھیک ہے، وہ پلانٹیڈ کیا آدمی ہے تھا کیا نہیں میں بھی نہیں یہ جانتا کہا گیا بھائی. کس نے پلانٹ کیا؟ کون ہے پلانٹ کرنے والا؟ اسٹڈی کر کے اسلام کو چھوڑا ہے، یہ پلانٹیڈ ہے. اچھا اچھا، کس نے پلانٹ کیا بھائی؟ کس نے کیا پلانٹ؟ ارے بھائی جو ان لوگوں کا جو پورا گروپ ہے کام کر رہا ہے، انہی لوگوں نے پلانٹ کیا. کن لوگوں کا بھائی، کن لوگوں کا؟ اب پتہ نہیں آپ کتنی 1000 باتیں کریں لیکن کوئی ایک بات دوسرے سے جو ہے میچ نہیں کرتی. اب پتہ نہیں کچھ بھی کہتے جا رہے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں میننگ فل سینٹینس اور ہر بات جو ہے ہوا میں تیر چھوڑ رہے ہیں آپ. دیکھیے وہ بات یہ جی قاری صاحب آپ کی مائک سے تھوڑا شور آ رہا. ہاں قاری صاحب، یہ پلانٹڈ قاری صاحب آ گئے. مومن بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو قرآن نہیں آتا، تو میں قرات کر دیتا ہوں بھائی میرے. آپ مان جائیں گے کہ آپ مانے یا نہ مانے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیں، میری زندگی کسی کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے، اور وہ اسلام ہے. میں آپ کے سامنے قرات کر دیتا ہوں. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لعنة الله على الكاذبين ملعونين أينما سقفوا وقتلوا تقتيلا. آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ میں کیا پروف کروں؟ ابھی میں اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف کر دوں اور سر نیچے کر دوں، تب آپ ایمان لائیں گے کہ میں ہی کنورٹڈ ہوں؟ میں بھائی جان، میں پاکستان کے ایک بہت اچھے مدرسے میں پڑھا ہوں. آپ پاکستان میں آ کر تو دیکھیں، وہاں پر آپ غیر مسلم رہ نہیں سکتے. کیا بات بول دی آپ نے قاری صاحب، کیا پرفیکٹ بات بول دی آپ نے. رہ نہیں سکتے اگر وہاں. آپ جی اگر مومن بھائی. وہاں غیر مسلم نہیں رہ سکتے تو آپ کیسے رہ ارے رہے بھائی مومن، ارے بھائی جان، اس بھائی لیے تو انہوں نے مجھے مارا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں نے دکھایا، میں ابھی تک چل نہیں سکتا اسی وجہ سے کہ ایک بات بتاؤ، آپ کسی کو بدتمیزی سے بات کرو گے، گالیاں دو گے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ کوئی آپ کو چھوڑ دے گا؟ بھائی جان اگر یہ کہنا کہ بھائی جان میں آپ کے محمد کو پرافٹ نہیں مانتا، کیا یہ غلط؟ میں نے غلط بات کی؟ اگر میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ یار میں اللہ کو نہیں مانتا اور میں آپ کے پرافٹ کو محمد نہیں مانتا، میں اس پرافٹ سے میں بہتر ہوں بھائی جان، اس پرافٹ سے میں بہتر ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی زنا کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں کیا. میری زندگی میں کوئی لونڈی نہیں ہے، میری صرف ایک وائف تھی، ایک بیٹا تھا، وہ بھی اسلام کی وجہ سے چھوٹ گیا. میں اس محمد سے بہتر ہوں. کیا میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں کہوں کہ یار میں اس محمد سے اور اس اللہ سے بہتر ہوں؟ کیا میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں کہہ دوں؟ کیا مجھ میں میں آزاد نہیں ہوں؟ کیا مجھے اسلام سکھائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو آپ اپنے رویے میں آپ دیکھیے کہ آپ کس انداز کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں. بھائی جان میں صبح سے آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں دن میں؟ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں دن میں؟ ارے آپ بھائی کتنے قرآن پڑھتے ہیں دن میں؟
मेरी रगें फूल जाती थी सुबह से लेकर शाम तक। मैंने कुरान हिफ्ज किया है, ठीक है, मैं रब का जिक्र, अल्लाह का जिक्र सुबह से शाम तक करता रहा हूं, मैं अस्तगफिरुल्लाह हर वक्त पढ़ता रहा हूं। मुझसे तो कम आपने इबादत की होगी, मुझसे तो कम मुसलमान, मैं एक वाज ए रोल मॉडल फॉर माय कम्युनिटी। अब मैं सवाल करता हूं, आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं? तो ये आपको वो कौन सा वाकया है जिसकी वजह से कुरान को जूते मारने की नौबत आई आपको? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। ये था एक गरीब औरत को पाकिस्तान में वो परसिक्यूट करना चाहते थे, और वो एक ईसाई औरत थी जिस पर उन्होंने दावा लगाया कि इसने एक ऐसे गिलास में पानी पिया है जो मुसलमानों के लिए है, ठीक है, आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसका नाम है आसिया बीबी। और उन लोगों ने उन्होंने कहा कि तूने इस ग्लास को टच किया इसलिए आप पर तौहीन रसालत लगी है, ठीक है। तो मैं उस कम्युनिटी का इंचार्ज था, तो मैंने कहा यार वो तो गरीब औरत है, उसकी तो 5 बेटियां हैं, वो भी माजूर हैं, और ये जो सारा कुछ आप ड्रामेबाजी कर रही हैं क्यों कर रहे हैं, उसको छोड़। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको ऐसे ही मारा जाता है, क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे। और मैं उस कम्युनिटी में था, मैं उस लीडरशिप में था, और जब मुझे मेरे लीडर ने कहा कि नहीं इसकी सजा यही है, देखो क्या हुआ, मोहम्मद साहब ने, हजरत मोहम्मद साहब ने क्या किया, एक यहूदी औरत ने आके कहा कि तू प्रॉफिट नहीं है, तू एक पैगंबर नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस बूढ़ी औरत को दोनों टांगों के साथ बांधकर 2 ऊंटों के साथ उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो ये सारी हदीसें मेरे सामने थी, मुझे पता था कि वो ठीक थे, और यही वजह थी कि मुझे इस्लाम, मैंने कहा हो सकता है, मेरी बात सुनिए। अरे भाईजान, मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, मुझे आपकी जैसी बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी होते हुए आपसे सवाल करूंगा मोमिन भाई, अभी बात बताएं। एक भाई है, एक इंसान था जो कैनेडियन था, पाकिस्तानी था, वो कैनेडियन शोहरत रखता था, वो पाकिस्तान में आया, वो अहमदी था, ओके। और उस पर तौहीन रसालत लगाया गया कि उसने मिर्जा गुलाम अहमद को अपना नबी माना, और उसको तौहीन रसालत के केस में अंदर कर दिया गया। ये 2 साल पहले की बात है, आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं। मोबाइल अपने फोन पे सिर्फ गाने सुनने के लिए ना रखा करो, बल्कि रिसर्च करने के लिए रखा करो, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि वो उसको तौहीन रसालत के लिए का केस, उस पर इल्जाम लगाकर उसको जेल में कर दिया गया। वो अपने कोर्ट में था जब उसकी हियरिंग हो रही थी, और वहां पर एक 19 साल के लड़के ने आकर इन द कोर्ट उसको शूट कर दिया, और उसको पकड़ा, पुलिस ने उसको पकड़ा, और वो जितने एक्ट ऑफ क्राइम के श्रेणी में आता है, जुमरे में आता है, सूबे में आता है। मेरी बात इस्लाम का खिलाफ है, इस्लाम का खिलाफ पहले, ठीक है। उसने उसको कोर्ट में कत्ल किया, और उसने कहा, वो जितने वकील थे उन्होंने कहा कि हम आपका फ्री केस लड़ेंगे, क्योंकि आपने इस इंसान को जिसने तौहीन रसालत किया, इसको कोर्ट में मारा, ठीक है, जज के सामने। उसकी फुटेज भी गूगल पे है, यूट्यूब पे है, ठीक है। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि हजरत मोहम्मद लास्ट नाइट मेरे ड्रीम में आए हैं, और उसने मुझे ये वेपन दी है, और उसने कहा है कि जाओ और उस गुस्ताख रसूल को जो है वो मार दो। जी हाँ, वैसे भी जिस इलाके में देखें, दुनिया के जिस इलाके में जज्बाती मुसलमान जितने ज्यादा होंगे, वहां इस तरह के हालात, इस तरह के वाकयात होंगे, जरूर होंगे, ऑब्वियसली होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैं जब हिफज करता था, तो जब मैंने जिहाद के लिए ज्वाइन किया, तो मेरा क्या मौक़िफ़ था, ठीक है, कि यही था कि ये दुनिया सारी फानी है, ठीक है, और ये कुरान है जो मेरा कफन बनेगा, ठीक है, और एक ही चीज़ है जो मुझे जन्नत में लेके जाएगी, वो जिहाद है। मैं क्या कहूँ इस भाई को, ये तो कुछ भी नहीं जानते, ये तो कुछ भी नहीं जानते भाईजान। आप पाकिस्तान में आकर एक कद्दू को कद्दू कह के दिखाओ, अगर आप कद्दू को कद्दू शरीफ नहीं कहोगे तो वो आपका सर तन से जुदा कर देंगे। आप शुक्र करो कि आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में शुक्र करो भाई, मुसलमान हो, शुक्र करो कि तुम लोग इंडिया में हो, शुक्र करो, सिर्फ कम से कम इस बात का शुक्र करो कि तुम भारत जैसी जगह पर हो।
بھائی جان پاکستان میں کدو کو کدو کہنا یہ سزائے موت ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر تو سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، کدو کو کدو شریف نہیں کہو گے تو صحیح بات ہے۔ میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سچ والا جی، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سب کو مبارکباد ہو، اور خاص کر میں یہ کہوں گا ایز اے پاکستانی کہ آپ اور آپ کی ٹیم ایک گفٹ ہیں انڈیا کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے جو کہ آپ کی لینگویج کو سمجھتے ہیں، وہ چاہے وہ بنگلہ دیش سے ہوں، افغانستان سے ہوں، پاکستان سے ہوں اور انڈیا سے ہوں، آپ اور آپ کی ٹیم ایک گفٹ ہے ان کے لیے۔ اور میں اپنے تمام دوستوں سے کہوں گا، چاہے وہ مسلمان ہیں یا ریڈیکل مسلمان ہیں یا وہ مسلمان ہیں کیونکہ ان کے آبا و اجداد مسلم تھے، میں کہوں گا یار صرف ایک دفعہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اگر آپ کو کسی چیز پہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو بجائے کسی کو غلط کہنے کے خود ریسرچ کریں کہ کیا یہ واقعی ٹھیک ہے کہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی بچی سے شادی کی یا نہیں کی، بجائے اس کے کہ یہ کہنے کے کہ سچ والا جی آپ غلط ہیں۔ سو میں کہوں گا کہ آپ اور آپ کی ٹیم ان لوگوں کے لیے جو آپ کی زبان بولتے ہیں، چاہے وہ انڈیا سے ہوں، وہ پاکستان سے ہوں یا بنگلہ دیش سے ہوں، یہ ایک بہت بڑا گفٹ ہے یار، کیونکہ آپ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ بھائی جان چاہے کوئی مانے یا نہ مانے کہ میں مسلم ہوں یا نہیں ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنے ملک میں اسلام کو نہ روکا تو آپ کی اگلی جنریشن کو ٹیررسٹ فرام پاکستان وہ نہیں چاہیے، آپ خود پروڈیوس کر رہے ہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، کیونکہ میں ادھر سے نکل کے آیا ہوں، کیونکہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ایسا یہ از ناٹ اے پلیس فار ورشپ، is a place for practice terrorism. This is my personal experience, but has destroyed my whole life. So, I just قاری want to say, صاحب جی بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے آج ہم سے بہت بہت عمدہ اور بہت قیمتی باتیں آپ نے ہم سے شیئر کی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جی سر، قاری صاحب، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کیا ابھی آپ سیف ماحول میں ہیں؟ ہاں جی، میں پاکستان میں ہوں، میں سیف ہوں، ٹھیک ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ایز اے پاکستانی کہتے ہوئے کہتا ہوں کہ دیکھیں میں انسانیت سے پیار کرتا ہوں، میرے لیے کنٹریز کوئی پرابلم نہیں ہے، چاہے وہ انڈین ہو، پاکستانی ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن یہ چیز ہے کہ اگر آپ میں تھوڑی سی انسانیت ہے تو یار سوچے تو صحیح کہ یار اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں اور اس چینل کی وجہ سے ان کی زندگیاں چینج ہوتی ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو یار۔ ایک چیز ہے بھائی جان، میں یہ کھلا سوال رکھوں گا، میں مسلمان کیوں تھا؟ آپ مسلمان کیوں تھے؟ کیونکہ میرا والد مسلمان تھا، اس نے میرے کانوں میں اذان کہی نا۔ وہ مسلمان کیوں تھا؟ کیونکہ میرے دادا نے اس کے کانوں میں اذان کہی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں ہیریٹیج ہے، یہ ہمیں باپ دادا سے ملا ہے، لیکن میری خود چوائس نہیں تھی۔ جب میری مجھے پتا چلا کہ میں خود کیا سیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک ایسے بندے کی عبادت کروں یا اس کی ورشپ کروں، اس کی نعتیں پڑھوں، جس سے میں بہتر ہوں۔ سچ والا صاحب بات یہ ہے کہ یہ جتنے میں مجھے نہیں پتا، I really appreciate your freedom in India، اور میں سب سے بڑی بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے، یار جو انڈین مسلم ہیں ان کے پاس فریڈم ہے، آپ کو کوئی پرسیکیوٹ نہیں کرے گا جب آپ سچائی کو جانو گے۔
مجھے پتا ہے جتنا میں نے ریسرچ کیا ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم جب آپ اسلام پر کوئی بھی کہو گے کہ اللہ کون ہے, ٹھیک ہے, ہم 5 وقت نماز کیوں پڑھتے ہیں, صرف ایک سوال ہی ہے نا, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اور وہ ہمیں پرسیکیوٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں مارنے کو تیار ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسلام پہ سوال کیا, آپ کافر ہیں. لیکن انڈین مسلمانوں کے لیے تو ایک فریڈم ہے نا یار, آپ پلیز اپنے انڈین مسلمانوں کے لیے انڈیا میں رہنا میں نے سمجھتا کہ اس سے بڑی نعمت بھی اور کوئی ہو سکتی ہے, اور کوئی نہیں ہو سکتی. وہ بھارت میں ہے, اتنی بڑی نعمت ان کو مطلب ان کو جو ہے گرانٹیڈ مل گئی بھائی, اس کا ان کو احساس بھی نہیں ہے. گرانٹیڈ مطلب وہ اس کو گرانٹ لیتے ہیں, ہاں بھائی یہ تو ارے بھائی آپ کو ملی ہے, نعمت ہے, اس کی قدر کرو, اس کو سنبھال کے رکھو, اس کو بچا کے رکھو بھائی. اگر آپ اس کی ناقدری کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت آپ سے چھن جائے. قاری صاحب تھوڑا دھیرے بولو اور ٹھپا لگ جائے گا RSS کا. دیکھیں بات یہ ہے عثمان بھائی, میرا جو کچھ تھا وہ آلریڈی اسلام نے چھین لیا ہے. میرا بیٹا, میری بیوی, میری ساری فیملی, میں اپنی ٹانگوں سے ٹوٹا ہوا ہوں, سب کچھ چھین لیا ہے. میں انتظار کر رہا ہوں آخری لمحوں کا, لیکن میرا ایک ہدف ہے, ایک گول ہے کہ آپ کی سچائی کو ان لوگوں تک لے کر ضرور پہنچوں جہاں میں اندھیرے میں رہا ہوں. ٹھیک ہے یار, ہمارا ہاتھ تاریخ نے جانا ہے. ٹھیک ہے, جنت اور دوزخ پر مجھ پر اور میں یقین نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ چیز یہ ہے کہ میں اندھیرے میں تھا, اب میں نے سچائی کو جانا ہے اور اب میں سوال کر سکتا ہوں. That's all. بڑا دکھ ہوا سن کے میرے بھائی. اگر میں اس وقت ہمت نہیں نہ کروں گا تو کوئی بھی نہیں کرے گا. مجھے پتا ہے کہ میرے جو دوست ہیں جو ابھی لائیو سٹریم کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, وہ مجھے بھی ٹیکسٹ کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا یار ایک دن ضرور مار جانا ہے. ٹھیک ہے, جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے وہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ موقع ہے یار, آپ جس مسجد میں بھی جاتے ہیں, آپ جس مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اہل حدیث سے, سنی, وہابی, بریلوی سے, قادری سے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ضرور اس سے سوال کریں. میں نے اسلام کو چھوڑا تھا نا, تو میں نے کیا کہا, میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میں نے اسلام کو مس انڈرسٹینڈ کیا اور میں نے ہیومن رائٹس کو ایک سائڈ پہ رکھا. یہ میرے چھوڑنے کا سبب تھا.